الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج چوتھا جز کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اور آج سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی جائیں گی ورس نمبر 87 تک۔ سورۃ النساء کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو شروعات ہے وہ ہوتی ہی ان آیات کے ساتھ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں استعمال کرتے اور کثرت سے پڑھتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، کہ اے لوگوں تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اور جس طرح سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے ہو جو بڑی ڈیلیکٹ ہو، بڑی باریک ہو، بڑی سافٹ ہو، اور آپ کو ایک جھاڑ سے گزرنا ہو، اور آپ کس طرح سے اس کو بچاؤ گے کہ اس کے اندر کوئی خراش نہ لگے۔ ان ادر ورڈز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو بتا دیا ہے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اجازت دی ہے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اس کو ادا کرنا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کانشیسنس رکھنا، یہ بیسکلی آپ کا تقوی ہے۔ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے پیدا کیا گیا، کہ آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات ہمیں بار بار یاد دہانی دیتی ہے کہ آپ کے کالے ہونے پر، آپ کے گورے ہونے پر، آپ کے امیر ہونے پر، آپ کے غریب ہونے پر، آپ کے امریکن ہونے پر، آپ کے سعودی ہونے پر، آپ کے پاکستانی ہونے پر، افغانی ہونے پر، پٹھان ہونے پر، وغیرہ وغیرہ ہونے پر، اردو اسپیکنگ ہونے پر، یہ کسی چیز کے اوپر فوقیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر فخر کرنا یہ نہایت ہی جہالت کا سبب ہے، کیونکہ انسان کیسے اس چیز کے اوپر فخر کر سکتا ہے جس میں اس کی اپنی کوئی محنت یا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو۔ کسی نے بھی پیدا ہونے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ میں کشمیر میں پیدا ہوں یا نہ ہوں، میں امریکہ میں پیدا ہو جاتا ہوں زیادہ اپرچونیٹیز آ جائیں گی، یا میں سعودیہ میں پیدا ہو جاتا ہوں، میں مدینے سے، مکہ سے زیادہ قریب ہوں گا۔ آپ کی کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مرضی ہے جس کو جہاں چاہا پیدا کیا، جس صورت میں چاہا پیدا کیا، اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور آپ کو یہ بات یاد دلا دی کہ آپ کے بیچ میں جو صرف اور صرف فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقوی کے بیسس پر ہے، اور یہ آپ کی اوریجنیشن ہے۔ اور آپ کو جو جسم دیا گیا ہے، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت اور اپنی فضل کی وجہ سے، اس کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عطا کیجئے۔ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی تعریف ہو جائے، تھوڑی سی شہرت ہو جائے، لوگوں کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی غربت سے نہیں آزماتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماری سے خالی نہیں آزماتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں جو ہے یتیموں کے مال کے متعلق بات کی گئی ہے، کیونکہ صحابہ بڑے خوف زدہ ہوتے یتیموں کے متعلق، تو یتیموں کے معاملے میں اس لیے یاد دہانی دی گئی بیکاز یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپنے میں کیسا وقت گزارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ نہیں تھے، اور ان کے کس طرح سے ان کے چچا نے ان کا خیال رکھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد دلایا کہ یتیموں کو نہ دھتکایا جائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرا جائے، اور یتیموں کے ساتھ خاص سوسائٹی میں، کیونکہ یہ آپ کے اور میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے یتیموں کا خیال رکھنا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا پیار دیا ہے، ماں باپ کی ایگزسٹنس دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہم نے آنکھ کھولا، ہمیں ماں باپ ملے، ہم نے جب
سنبھالا، اپنی زندگی سنبھالی، ہم نے کمانے کے لائق ہوئے، ہم نے اپنے خود ماں باپ بنے، ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پایا، یہ ہماری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جن کے پاس کوئی اور ماں باپ نہیں ہے خیال رکھنے کو؟ کتنے آرفنیجز ہیں جہاں پر بچے عید کا انتظار کرتے ہیں، ان کو کوئی کپڑے لا کے دے دیتا ہے، ان کو کوئی کھانا لا کے دے دیتا ہے۔ وہ بچوں کو جو اصل چیز چاہیے وہ ہے ماں باپ کا پیار، کیونکہ بچوں کا بچپنے سے ہی برین ڈیولپمنٹ میں ایک خاص رول ہوتا ہے برین کے حصے میں، جہاں پہ ماں باپ کا پیار ملتا ہے تو وہ برین کا ایریا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو وہ کچھ بھی حرکتوں میں پڑ سکتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکشن میں پڑ سکتے ہیں، وہ کسی بھی چیز میں پڑ سکتے ہیں۔ ان کو سوسائٹی سے وہ رحم اور وہ کنسرن ہی نہیں ہوگا، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ سوسائٹی نے کبھی ان کو پیار ہی نہیں دیا۔ اسی طرح سے وصیت کا معاملہ ہے، انہیریٹنس کا معاملہ ہے، اس سورہ کے اندر اس کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، اور اس کی وجہ سے کئی اولادوں میں اختلافات اور فساد کا جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں کہ صحیح طریقے سے لوگوں میں جو بھی ترکہ ہے اس کو رسپانسبلی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ اولادوں میں کوئی فساد کا معاملہ نہ بنے۔ اسی طرح سے کس طرح سے جو صلہ رحمی کی جائے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق کو کشادہ کیا جائے، اس کی پروویژن میں برکت عطا کی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ اور یہ بھی آسان معاملہ نہیں ہے آج کے معاملے میں، جہاں پر لوگ نفسا نفسی کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی ٹک ٹاک پہ اپنی شہرت ڈال رہا ہے، اپنی جھوٹی شہرت ڈال رہا ہے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ایوری بڈی از ایکچولی لوکنگ فار دیئر اون اٹینشن۔ لوگوں کے اندر ایک ہیڈنزم کا معاملہ چلا گیا ہے کہ لوگ اپنی ہی خود پسندی میں لگ گئے ہیں، اور یہاں پہ کوئی خاندان کی بھی خیال نہیں رکھتا۔ خاندان سے ملتے بھی ہیں تو آج کل انفارچونیٹلی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں فیس بک اور انسٹاگرام پہ ڈالنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ وہ واقعی سچی محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اگر میں کسی آرگنائزیشن کا لیڈر ہوں تو میری ایک آرگنائزیشن کی فیملی ہے، مجھے ان کا خیال رکھنا، ان کی ایمان کے بارے میں خیال رکھنا، ان کے حالات کے بارے میں دیکھنا کہ ان کی کوئی مسائل تو نہیں چل رہے۔ اسی طرح سے خاندان والوں کا بھی خیال رکھنا، دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خاندان والے کو کوئی میری ضرورت ہے۔ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے لوگوں کے لیے رہیے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اپنی زندگی کا حصہ نکالنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولادوں کے لیے کیسے کیسے نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر اکثر میں مرد حضرات کی طرف سے بات کروں گا، میں خواتین کی طرف سے بات نہیں کر سکتا، میرا رائٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف اور صرف ریمائنڈر یہ دوں گا کہ ہمیں اپنی بیگمات کے ساتھ کس طرح سے سلوک رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہترین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیگمات کے ساتھ بہتر ہے، اور ہماری بیگمات بہتر جانتی ہیں کہ ہم تقوی میں کیسے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیسے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بہتر جانتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کے معاملے میں کیسے ہیں۔ ہم بہت بزی ہوتے ہیں، ہم گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچوں کے لیے، اپنی بیگمات کے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، بیکاز ان کو ہمارے مال، ہماری جو چیزیں لانے سے زیادہ ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے، ہماری اس ایسوسیشن کی ضرورت ہے جو ہمارے ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے مسائل کے اوپر بات کی گئی ہے اس کے اندر، اور سب سے امپورٹنٹ جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ینگسٹرز کو میں بات بتاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پہ کیا بات بتا دی کہ تعلقات، ریلیشن شپ کے خدن، کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ تعلقات میں گرل فرینڈز نہیں ڈھونڈتے، وہ ذمہ داری، ریلیشن شپ میں ذمہ داری نبھاتے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ صرف ایک نفس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتا۔ بیکاز آپ آج کے زمانے میں ریلیشن شپ کو جس طرح سے آئیڈیلائز کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم ٹریول کی ٹرپس پہ گئے، ہم نے کوئی مووی دیکھ لی، ہم نے کوئی باہر کھانے پہ چلے گئے، وی وینٹ آؤٹ آن اے ڈیٹ، اینڈ اٹس اے پرفیکٹ ریلیشن شپ ایگزامپل۔ کالج کے، اسکول کے دوست بھی بات کر رہے ہیں، بٹ دس از سو ایزی ٹو فیک، بیکاز آپ اچھے کپڑے پہن کر، اچھے رویے رکھ کر، اچھا حلیہ رکھ کر، اچھے امیج رکھ کر لوگوں کے سامنے بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اور آج کہ میں اپنے تفسیر کے سیشن میں بات کر رہا تھا کس طرح سے میری وائف نے مجھے بھی ریسنٹلی بتایا کہ انہی کے دوست
ان کی خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ رویہ کیا رکھا، ان کو کس طرح سے مارا گیا. You never know how a person is when you get to marry them. You see them, the worst side of them, how they control their anger, وہ اپنے غصے کو کیسے رکھتے ہیں، وہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کو امپرفیکٹ پانے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ وہ کس طرح سے بہتری اور نیکی کا معاملہ رکھتے ہیں. اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرف سے ہوگا. یہ تعلقات تبھی چلیں گے جب دونوں برداشت کا معاملہ رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعلقات کے بارے میں بتائی کہ وہ لوگ جو مومنین ہے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ وہ پاک دامن لوگ ہیں، وہ خالی ریلیشن شپ کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی نیت سے نہیں دیکھتے. دس از ناٹ سم تھنگ پرمیسیبل، بیکاز اس میں ریلیشن شپ میں سوسائٹی میں بڑی ڈیمیجنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ فزیکل ہو کر کس طرح کے ڈیمیجز سے گزرتے ہیں، کہ دے آر انیبل ٹو، کتنے لوگ ہیں کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو فرگیٹ دا ریلیشن شپ، کیونکہ ماں باپ نہیں مانے یا ان کا ورک آؤٹ نہیں کیا. اینڈ دس از سائیکولوجیکلی سو ان کے لیے کتنا ڈسٹربنگ ہے، کتنا ڈسٹرکٹیو ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. اور ہم اپنے بچوں کو ایسی انوائرمنٹ میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر ان کے لیے نیچرلی اس طرح کی لائکنگ اور جو انکلینیشن ہے بڑی obvious ہو جاتی ہے. اینڈ دین ہم پیرنٹس ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں جوڑتے تاکہ ان کے ساتھ ایک اوپن کانورسیشن کریں. آلویز ریمبر، یہ بات یاد رکھیے، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے بڈی ود دیم. آپ نے ان کے ساتھ جگر نہیں بننا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ دوست بننا ہے. دوست اور بڈی میں فرق یہ ہے کہ دے نو دا لمیٹیشن، کہ وہ آپ کے ساتھ ایک لائن کراس نہیں کر سکتے. دے نو دیٹ اف دے آر گوئنگ ٹو بی ڈس اوبیڈینٹ دے ول ہیو ٹو سرو دا کانسیکوینسز. دے ول میک چوائسز ان لائف جس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جس کے کچھ نتائج ہوں گے. آپ نے یہ تربیت کرنی ہے، بیکاز آپ جو بچوں کو معاشرے میں چھوڑنے کے لیے جاؤ گے، یہ معاشرہ بڑا زہریلا ہے اور زہریلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیے قصوں کے بارے میں بتاتے ہیں، بیکاز یو کین ناٹ سیو یور چائلڈ جسٹ بائی سینڈنگ دیم ٹو اسلامک اسکول، جسٹ بائی گیٹنگ اے مولوی صاحب اینڈ بی ایبل ٹو ٹیل دم کہ ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھا دیجیے. بٹ کر کے آپ نے ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. تربیت، ہم تربیت کے ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچوں کو فیس دے دی، کپڑے دے دیے، اچھے اسکول میں ڈال دیا، مہنگے اسکول میں ڈال دیا، ہمارا تربیت کی ذمہ داری ہوگی. نہیں، یہ تربیت ہے ہی نہیں. تربیت تو ان کے ساتھ وہ محبت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ان کے اندر دین کی محبت ہو، کھانے کے ٹیبل پہ ان سے بات کریں. آج اسلامیت کی کلاس میں کیا سیکھا، چلو چل کے نوافل رات کو قیام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لینا میرے ساتھ. ٹھیک، کیسا فیل کیا، سورہ فاتحہ کے اس میسج کے اوپر غور کیا. دس از تربیہ، دس از بلڈنگ اے ریلیشن شپ ود آور کڈس. یہ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے آئے گی جب وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے. وہ آپ کو، بچے بڑے آبزرونٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میرے ابو کا ہاتھ اٹھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں. Kids are going to see this. میں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں، and they observe this because kids copy you. تو آپ جب بھی گھر میں داخل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم آپ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کڈز آپ کو دیکھتے ہیں، بعد میں ان کی بھی عادت ہوتی ہے جب بھی داخل ہوتے ہیں تو اپنی توتلی زبان میں وہ بھی السلام علیکم، ان کو سونے کی دعا یاد کرا دی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا دیا، بتا دیا سیدھے ہاتھ سے. یہ ان کی تربیت ہے. سم تھنگ وچ دے کین ڈو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو راتوں رات بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ڈفرینٹ چیلنجز سے گزر رہے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے اوپر بات کی جائے اور کس طرح سے مال کو جو ہے ظلم کی بنا پر نہ کھایا جائے. یہ مال کی ہوس، جو لوگ مال کو انجسٹلی ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی پڑوسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اتنا آ کے پڑوسیوں کے متعلق تاکید کی کہ مجھے لگا کہ ان کو شاید وصیت میں حصے دار بنا دیا جائے، ان کو شاید مال میں انہیریٹنس میں حصے دار بنا دیا جائے. ہمارا مورل ڈکلائن سوسائٹی کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. ہمیں تو اکثر کو نام بھی نہیں پتہ ہوتا، خاص طور سے جو ڈی ایچ اے کے رہنے والے لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. سلام دعا رکھنی پڑتی ہے، آپ پہل کریں. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اور یہ بات بڑائی کے لیے یا تعریف کے لیے بتانے کے لیے نہیں ہے. مجھے اپنے پڑوسی کے گھر کی ان کی وائف تھی، سلام دعا ان سے کچھ خاص نہیں تھی، نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، تو ان کی چیخ کی آواز آئی.
تو چیخ کی آواز آئی تو میں فوراً، میری وائف نے بتایا تو میں فوراً باہر گیا تو گیٹ کھلا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ ان کے سسر کو دل کا کچھ دورہ پڑا ہے، تو وہ تھے، تو انہوں نے دیکھا، ہسبینڈ نے بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا، میں نے ایوری تھنگ اوکے، آپ کو کوئی ضرورت ہے بتائیے. کچھ نہیں تھا، یہ بیسک، اس کے لیے کوئی دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک ان کو یہ بات ایسی لگی کہ انہوں نے بولا کہ دیکھیے مجھے بڑا فیل ہوا کہ آپ گھر سے آئے میرے لیے، اور جب بھی نکلتے ہیں گاڑی میں ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں باہر نکل کے سلام کرتے ہیں. آپ لوگوں کا جو رویہ ہے، جو دل ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے دل جیت سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے آپ میں مخلص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. وہ نہیں بھی آپ کو اپریشیٹ کرے، آپ ان کے گھر پہ کچھ بھجوا دیجئے، تحائف بھجوا دیجئے، کچھ چھوٹی موٹی بات کر دیجئے، حال چال پوچھ لیجئے، نماز میں ملتے ہیں ان کو بول دیجیے چلے ساتھ تعلق بلڈ کیجئے. کوئی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں چل رہا، لیکن اچھے اخلاقیات ہمیشہ یاد رکھواتے ہیں لوگوں کو. اینڈ دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فوکس آن گیونگ بیک ٹو پیپل، اینڈ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اسی لیے آپس میں اختلافات کو کیسے کیا جائے. آج بڑے مسائل چل رہے ہیں، سیاسی مسائل چل رہے ہیں، دینی مسائل چل رہے ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ معاف کرنے والے بنیے، نہ اس لیے کہ آپ کو معاف کرنے سے دوسرے کو کے سامنے نیچے ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے. ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو ایک صحابہ نے بولا کہ میں یہ اسائنمنٹ لیتا ہوں، ان کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کون سا ایسا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ رہے ان کے پاس 3 دن، انہوں نے بولا نہ تو کوئی خاص قیام کرتے ہیں، نہ تو کوئی خاص عمل ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ان سے آخر پوچھ ہی لیا، انہوں نے بولا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے. تو انہوں نے بولا مجھے تو کوئی نہیں پتا میرا عمل کیا ہے، ہاں مجھے اتنا ضرور پتا ہے میں سونے سے پہلے جب میں سونے جاتا ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کیا، میں نے اس کو بھی معاف کیا. کیا یہ آسان کام ہے؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کہ بالکل آسان کام نہیں ہے. آپ کو بڑا دل چاہیے اور بہت ہی یقین چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے وہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لوگ معاف نہیں کرتے. آج بڑے بڑے علماء اور دائی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لے کے بیٹھے ہوئے ہیں چیزوں کو، دل میں نفرتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے دل میں نفرت ہو تو آپ محبت بانٹیں گے. اس کے لیے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا کرے جو لوگوں کو جیتنے والا بنائے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والا بنائے. اسی لیے سوسائٹی کے کچھ میٹرز کے اوپر بات کی، اور سب سے امپورٹنٹ جہاد کے متعلق بات کی گئی. جہاد ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. آف کورس اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کیا جائے، لیکن ہمارے دل میں ایک طلب ہونی چاہیے کہ ہم آج کے زمانے میں اگر ہمارے لیے وہ وسائل نہیں ہیں تو ہم دین کے راستے میں، دین کے علم کے نشر کے متعلق ہم کام کریں تاکہ دین کو جو ہے دین کو غالب ہونے میں آسانی ہو. یہ بھی ایک فارم آف جہاد ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آج کے دور میں جو جہاد کی افضل ترین جو آپ کو شکل نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ دین کے علم کو لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ درجہ کیسے آئے گا کہ اللہ کی راہ میں وہ ہتھیار اٹھائیں، اللہ کے دین کے لیے دفاع کریں جب ضرورت پڑے، جب ان کے دل میں وہ محبت ہی نہیں ہوگی. ورنہ دنیا جب دلوں میں گھسی رہے گی تو لوگ الٹے پاؤں بھاگ پڑیں گے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بات کی کہ کسی کی جان لینا کتنا سیریس گناہ ہے. آج لوگوں کی جان کو ایک موبائل، کچھ والیٹ کے پیسے، ان چیزوں کے لیے لے لیا جاتا ہے. لوگوں کی جانوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے چھوٹی سی سیٹ کے متعلق. اور اسی لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستے کھولے گا. اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کی کہ آپ کے لیے اگر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے، اگر آپ کے لیے دین کو مشکل ہو جائے پریکٹس کرنا، تو پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے. آج ہمارے مسلمان جو چائنا میں ہیں، مزید جگہوں پر ہیں، آج ان کے لیے دیکھیے کتنا مشکل ہے. لیکن ہمارے لیے انفارچونیٹلی ہجرت کرنا آسان نہیں ہے. آج کتنی باؤنڈریز ہو گئی ہیں، کتنی لمیٹیشنز ہوں گی ہیں. بٹ اینی کیس اہل کتاب کے بارے میں بات کی، اور یہ اہل کتاب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمارے کچھ دینی لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ حق بات چھپانا. کہ یہود میں یہ بات تھی کہ جنہیں کہ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں حق بات کو چھپاتے، لوگوں تک علم نہیں پہنچاتے، لوگوں تک اپنی چودراہٹ رکھنے کے لیے لوگوں کو بتاتے تاکہ لوگ ہاتھ چومنے کے لیے بیٹھے رہیں. لوگ آج جو ہے آئیں وہ آپ کے سمجھ گئے ہوں گے ہاں آپ لوگ، ٹھیک ہے بھائی ہم تو کھل کے بولیں. یہ والے معاملے چل رہے ہیں اور لوگ بول رہے ہیں ہم صحیح ہو گئے. ہاں مائک پہ آ کے وہ بول رہے ہیں، پوری عوام بیٹھی ہوئی اور وہ تسبیح کے ساتھ سامنا چل رہا ہے اور
والا معاملہ چل رہا ہے، تو لوگ جو ہے نا چودراہٹ چلی ہوئی ہے، اور یہ پیسے نہیں مانگتے، پیسے مانگنے والی بات نہیں ہے، ویسے ہی بہت ساری چیزیں بن مانگے آ جاتی ہیں، تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ الیکٹرک والے بابا ہیں، وہ ہاتھ لگائیں، بھائی آ جائیں یار، کراچی میں مسائل ہیں بجلی کے، ڈال دیں 2 انگلیاں پلگ کے اندر اور بجلی دے دیں، یہ سب ہپنوٹزم والی باتیں ہیں۔ کرسچنس پریس کو دیکھ، کرسچن پادری کو دیکھ، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، آتے ہیں وہ ٹریننگ جا رہے ہیں، پوری ہپنوٹزم کا کام کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جس کو لگ گیا اس نے جو ہے نا پھر بعد میں اس کو لگے گا، اس کو کرنٹ لگ رہا ہے، یہ سارے معاملات چلے آتے ہیں۔ تو اہل کتاب بھی یہ کام کرتے تھے، تاکہ چودراہٹ بہت بڑی چیز ہے، دین کے نام پر جتنا معاملہ استعمال کیا گیا ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے پاس بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، قرآن و سنت کا نام لینے والے بھی، صحیح منہج والے بھی، نیتیں بدل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کون تقوی والا ہے، کون علماء حق ہیں جن کی طرف بلایا جا سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ فتنوں کا دور ہے، یہ معاملہ کم ہوتا چلا جائے گا، یہ معاملہ کم ہوتا چلا جائے گا، اس لیے دین کا علم سیکھیے تاکہ لوگوں تک کیا کہتے ہیں آگے بڑھیں، اور اسی لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں عذاب میں رہے گا۔ آپ کے لیے اور میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم سب نافرمانی میں پڑ جائیں، لیکن یہ آپ کی اور میری اصل نجات کے لیے ہے۔ آیات ہمیشہ جیسے بہت سی آیات ہیں، یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، میں یہ بات ہمیشہ بار بار کہوں گا، آپ سب بڑے مشکلات سے گزر رہے ہیں، اگر آپ سب کو اگر آج میں یہ آپشن دوں کہ دوسروں کے غموں کو سامنے رکھ دیا جائے اور اپنے غموں کو ایکسچینج کر دیا جائے، جب آپ دوسروں کے غموں کو دیکھیں گے، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں گے، آپ بولیں گے بھائی میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پریشانی دی ہے، جو بھی مشکلات دی ہیں آپ کو، وہ آپ کے حساب سے دی ہیں، آپ کے حساب سے دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے کچھ نہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت بڑی مسائل ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال، دولت، آسائش سب کچھ ہو۔ میں نے ایسے کاؤنسلنگ کیسز دیکھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بولتے میں اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں، آپ پیسہ بولے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، میرا بیٹا ان حرکت میں لگ گیا ہے، آپ ان کو ذرا پلیز وہ کر دیں۔ بھائی کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی ہمارے پاس، میرے مسائل ایسے، میرے زندگی میں نیند نہیں آتی مجھے، یہ وہ کام کرے، آپ یہ کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ پیسے کو حاصل کر کے پیسے کی اہمیت کی ان کی نظر سے چلے گئی ہے کہ ان کو اصل خوشی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد کا نیک ہونا، بیوی کا نیک ہونا، میاں کا نیک ہونا، ماں باپ کی دولت کو حاصل کرنا اس دنیا میں جب تک وہ زندہ ہیں، حلال کی کمائی میں سکون ہونا، کسی کے قرضے نہ ہونا، کسی کو دینے کے لیے کوئی معاملہ نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہوا اس میں آپ کے لیے برکت رکھی ہوئی ہو۔ ہم جتنا دوسروں کو دیکھیں گے ہمارے لیے ناخوشی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے لیے